جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے صالحین کا ذکر کرتا ہے، رب کی رحمت اس پہ برستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ عطا فرمایا، کلوک، اور آپ نے عطا فرما کر یو سیڈ ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس ڈسکرپشن کے ایک شخص ہیں جن کا نام اویس ہے، اور آپ نے یہ جبہ ان کو دینا ہے۔ آپ جب مدینہ منورہ آئے تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوئے، someone said to him کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے۔ تو حضرت اویس القرنی کی جب آپ نے اپنی نگاہیں اٹھا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے اولیاء کا ذکر کریں گے، اور آج اس ہستی کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہستی ہیں جن کا نام حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین محترم، دل کھول کر اس ذکر کو سنیے گا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descends upon the one who speaks of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے صالحین کا ذکر کرتا ہے، رب کی رحمت اس پہ برستی ہے۔ تو میں بھی اسی نیت سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اسی نیت سے اس گفتگو کو سماعت فرمائیے۔ حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین میں سے تھے، حالانکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر چونکہ آپ کی ذمہ داریاں اپنی والدہ محترمہ کی دیکھ بھال کے حوالے سے اس طرح کی تھیں، وہ ضعیف عمر کی تھیں، آپ اپنے علاقے یمن میں وہاں سے چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکے، کیونکہ آپ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اور یہ سارا میں آج ذکر کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ عطا فرمایا، کلوک، اور آپ نے عطا فرما کر یو سیڈ ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس ڈسکرپشن کے ایک شخص ہیں جن کا نام اویس ہے، اور آپ نے یہ جبہ ان کو دینا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو صرف اس جبے مبارک کا تھوڑا سا اس کلوک کے بارے میں، دی مینٹل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ بڑا دلچسپی فیکٹ ہے کہ یہ وہ مینٹل ہے، وہ جبہ مبارک ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات کو پہنا تھا۔ جب آپ کے دی نائٹ آف اسرا، جب معراج شریف کے سفر ہوا تو یہ جبہ مبارک آپ نے تب پہنا ہوا تھا، جو آپ نے حضرت اویس القرنی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اور یہ جبہ مبارک پھر کئی نسلوں تک، فور مینی جنریشنز، حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے اندر رہا۔ اینڈ ان دا ٹائم آف دی آٹومنس، عثمانیہ سلطنت کے دور کے اندر غالباً سلطان حامد تھے جنہوں نے پھر اس کو پرزرو کر لیا، یہ اور اس کے ساتھ اور بھی کافی تبرکات تھے، جس کے اندر کعبہ شریف کا دروازہ بھی ہے، اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا بھی جبہ مبارک ہے۔ تو وہ انہوں نے پرزرو کیا ٹاپ کپی پیلس میں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 دفعہ میں اللہ کے کرم اور فضل سے زیارت کر کے آیا ہوں۔ اور یہ ترکی میں ابھی اس وقت استنبول کے اندر ٹاپ کپی پیلس میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اس جبے کے بارے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ترکی کے اندر جتنے ٹاپ کپڑے بننے والے، گارمنٹس بنانے والے، کلاتھ میکرز جو تھے، ان کو بلایا، اور انہوں نے اس جبے مبارک کی ایگزامینیشن کرائی، اور کافی دیر کے بعد وہ بیفلڈ، کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑا ہے اس جبے کا، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں بنتا، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگا ہوا یہ کپڑا، یہ جنت کا کپڑا ہے جو حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آیا، آپ کے نصیب میں آیا۔ اور ترکی میں اب بھی ہر سال 15 رمضان شریف کو ایک سیرمنی ہوتی ہے جس کے اندر اس جبے مبارک کو زیارت، اس تبرک کے طور پر زیارت کے لیے نکالا جاتا ہے، اور تمام جتنے
اس مثلا جو اقتدار میں بندے ہیں یا امپورٹنٹ بندے ہیں انکلوڈنگ دی پریزیڈنٹ آف کورس، تو وہ آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں. اور میں آپ کو بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر انسان حاضر ہو کے اس تبرک کی زیارت کرے تو اس میں کوئی شک نہیں، دیر از ڈیفینیٹلی اے پریزنس، ایک روحانیت، ایک پریزنس محسوس ہوتی ہے بندے کو اس کمرے میں ان تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے. تو ترکی میں تو یہ ہر سال وہ الحمدللہ کرتے ہیں. حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز بورن ان یمن. آپ یمن میں پیدا ہوئے، ایک گاؤں جس کا نام کرن تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ صفین کے اندر ہوئی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کی فوج میں لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے. حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، آپ کے والد محترم آپ کے بچپن میں ہی گزر گئے، اور ساری زندگی آپ نے اپنی ماں کی خدمت کرتے گزاری. اور یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ماں کو چھوڑ کر ماں کی خدمت کی جا سکتی ہے. نہیں، ماں کو چھوڑ کر جس چیز کو اپنائیں گے، اگر اس میں ماں کی دعا اور ماں کی رضا شامل نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے کبھی چیز کارآمد نہیں ہوگی. ہمارے ہاں آج کل اس طرح معاملہ ہوتا ہے کہ بچے بزرگوں کو، ماں کو، اپنے والدین کو، باپ کو چھوڑ کر دور دور چلے جاتے ہیں، اور پھر اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت ان کے نصیب میں نہیں آتی. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بندوں کو دور جانا پڑتا ہے، مگر ماں کی محبت، باپ کی محبت جہاں بھی ہوں دل میں رکھیں. اور اگر اللہ آپ کو یہ موقع نصیب کر دے، یہ توفیق دے دے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، تو اللہ کے اتنے برگزیدہ اتنے نیک ہستیوں نے ماں باپ کی خدمت کر اللہ کی کتنی کرم اور فضل سے وہ دے بینیفٹڈ. تو الحمدللہ کا ہم پہ بھی یہ کرم ہوگا. تو حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک سے اس لیے محروم رہے کیونکہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. مگر رب کا کرم دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہی بلیسڈ حضرت ویس القرنی ود the زیارہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز ریئل ایسنس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی زیارت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسنس ہے اس کی زیارت حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. تو آپ کی زندگی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے دو ایک ایسے اہم واقعات ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی تھنک وی ول لرن اے لاٹ فرام اٹ انشاءاللہ. ایک دفعہ جنگ احد کا واقعہ، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سامنے والے آپ کے شہید ہو گئے. تو حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ میرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنا ایک دانت توڑ دیا. اور جب آپ نے اپنا ایک دانت توڑ دیا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیا پتہ اس کے ساتھ والا دانت شہید ہوا ہو. تو آپ نے دوسرا بھی توڑا. پھر خیال آیا کیا پتہ اس کے ساتھ والا شہید ہوا ہو، وہ بھی توڑ دیا. کرتے کرتے حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت میں جو آپ کے دل میں اللہ کی توفیق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اپنے سارے دانت توڑ دیے، یہ سوچ کر کہ نہ جانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سارے دانت توڑ لیے نا، تو پھر آرام سے بیٹھ گئے، مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ میرے محبوب، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا بھی دانت مبارک شہید ہوا ہے، میرے منہ میں ایک بھی نہ رہے. تو یہ آپ کی کیفیت تھی اس محبت کی جو آپ کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے اس پیارے نے اس طرح اپنے سارے دانت توڑ دیے، اللہ کے کرم اور فضل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا جبہ مبارک عطا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ یہ نصیحت اور یہ حکم فرمایا کہ اس ڈسکرپشن کا ایک بندہ ہے جس کا نام اویس ہے، کرن میں رہتا ہے، یمن کے علاقے میں، اس کو یہ دیجیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی فرمان مبارک ارشاد پاک موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے. تو یقیناً حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ ذکر فرما رہے تھے.
اور یہاں تک نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یہ بھی بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس میرا دوست ہے، اب اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ مقام تھا آپ کا. اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ فرمایا تو حضرت ویصل قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنلی جب مدینہ پاک تشریف لائے تو کہتے ہیں روایت میں یہ بات اس طرح آئی، اور میں نے جب یہ پڑھی تو ایک بڑی کیفیت سی طاری ہو گئی. تو حضرت ویصل قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک آئے، یہ سچے عاشق کی بات ہے، ہم تو ان کی جوتی کے ساتھ لگی خاک کے بھی برابر نہیں. تو آپ جب مدینہ منورہ آئے تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوئے، someone said to him کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے. تو حضرت ویصل قرنی کی جب آپ نے اپنی نگاہیں اٹھا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ ادھر ہی بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو رقت طاری ہو گئی، زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر چھوڑ دیا. اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس وجہ سے چھوڑا، یہ سوچ کر کہ یہ وہ شہر ہے جہاں سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جہاں پر آپ کے قدم لگے ہیں. اویس کہیں غلطی سے تیرا قدم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر نہ آ جائے. یہ آپ کی محبت کا عالم تھا. تو وہ شہر چھوڑ دیا آپ نے، واپس اپنے علاقے میں چلے گئے. آج کل محبت کی بہت بندے باتیں کرتے ہیں، اور حقیقت میں جو محبت ہے وہ انسان کے نصیب میں اگر اللہ کرے تو حقیقت کی جو محبت ہے وہ ان اولیاء کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود تھی. یہ حقیقت کی محبت ہے. دس از اے ریئل لو. میں رومانس کی بات نہیں کر رہا. اٹس اے ویری کانولیوٹڈ کانسیپٹ ان دس ڈے اینڈ ایج. مگر جو محبت ہے جسے عشق کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کو جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نصیب میں ایسی چیزیں لکھ دیتا ہے کہ وہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کے فضل سے میں 2003 میں غالباً حضرت ویصل قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پہ مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا. اور میں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کو ڈسکرائب کر سکوں کہ بتا سکوں کہ اٹ واز سچ اے اسپلینڈڈ ایکسپیرئنس. ایک اتنی روحانی کیفیت تھی، ایک اتنی پریزنس تھی وہاں کہ یقیناً اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ الحمدللہ اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. حضرت ویصل قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس طرح کی تھی کہ آپ ایون دو ان کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت نہ کی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی زیارت کروائی. اور یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی آپ نے زیارت کی. تو جن لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ طریقت کی تھوڑی سی بات ہے، وہ حضرت ویصل قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس اویسیہ طریقت کے وہ افیلیٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کا ریلیشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور وہ بھی اللہ کے کرم اور فضل سے ان کو بھی پھر رسول کریم اللہ کے کرم فضل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی طرح ہوتی ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یمن کے علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہوگا، اس کا والد فوت ہو گیا ہوگا، ماں اس کی بوڑھی ہوگی، ضعیف ہوگی، اور وہ اس کی خدمت میں لگا ہوگا، اور اس کے جسم پر وائٹ سپاٹس ہوں گے، سفید دھبے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے عمر، میرا یہ جو جبہ ہے یہ آپ نے جا کر ان کو دینا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تو رسول کریم، اب دو روایات آ جاتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت ویصل قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے لوگوں سے اس ڈسکرپشن کے ایک شخص کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ they went to یمن،
اور یمن جا کر انہوں نے کرن کے اس علاقے میں جا کر پوچھا کہ جی اس ڈسکرپشن کا کوئی بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پہاڑی کے اس پار ایک بندہ ہے، بکریاں چراتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور سوکھی بریڈ، سوکھی روٹی پہ گزارا کرتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ روایت سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ آپ تشریف فرما تھے اور بکریاں چرا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اتنا کرم فرمایا اور تحفے میں آپ کے لیے یہ اپنا جبہ مبارک بھیجا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس حالت میں بندہ ہوگا۔ تو آپ نے پہلے ساری وہ نشانیاں جب موجود تھیں ان میں، تو آپ نے حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے، کیا میں وہی شخص ہوں جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا؟ تو جب دوبارہ تصدیق کی گئی تو انہوں نے کہا جی آپ ہی ہیں۔ تو آپ رونا شروع ہو گئے، جبہ مبارک اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور دور چلے گئے، اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے شروع ہو گئی کہ یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ عالم غیب سے آواز آئی کہ اے اویس، ہم نے 100 بندے کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تیری دعا کے صدقے بخش دیا۔ حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دعا فرمانے شروع ہو گئے، زاروں کے تار ہوتے ہوئے کہ اے پاک پروردگار، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بخش دے۔ تھوڑی دیر بعد پھر غیب سے آواز آئی کہ اے اویس، تیری دعا کے صدقے ہم نے 1000 بندے کو بخش دیا۔ آپ پھر روتے رہے اور دعا فرماتے رہے۔ ابھی آپ دعا فرما رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ جب آپ پاس پہنچے اور آ کر حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تو آپ کے چہرے پر زاروں کے تار، آپ رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آپ تھوڑی دیر اور مجھے رہنے دیتے، if you hadn't interrupted me، تو آج میں یہ جبہ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تب تک نہ پہنتا جب تک ساری کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ بخش نہ دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، جبہ دیا۔ حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کو رکھا، پھر جو نسل در نسل آپ کی فیملی میں رہا، اور پھر اس کے بعد یہ آج بھی زیارت کے لیے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو یہ شرف نصیب کرے، یہ موقع نصیب کرے کہ ہم یہ جا کر دیکھیں، اس تبرک کی زیارت کریں۔ اور سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، آپ کا ان کے بارے میں جو بھی نظریہ ہو، آپ کا ان کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہو، بس ایک چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، بیئر دس تھنگ ان مائنڈ، کہ فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہماری اپنی اپنی ڈیفینیشنز بن گئی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں۔ رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا بھی اپنے اولیاء میں شمار کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے ان اولیاء کے ساتھ ملاقات اس زندگی میں کریں اور ان سے اپنے حق میں دعا کرائیں، تاکہ اللہ ہم پر رحم اور کرم فرمائے۔ یہی میری دعا ہے، اور یہی آپ بھی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جتنی سیریز ہے اولیاء کے ذکر کی، اس میں ہم اسی طرح کی دعائیں مانگیں گے، گفتگو کریں گے۔ خاص طور پر جو یہ وقت چل رہا ہے، بڑا مشکل سا وقت ہے، دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے، اللہ تعالی ہمیں ایمان سے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے عشق کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔